ایکیڈیمکلی یا شاید ویسے بھی مطلب ہر اعتبار سے اصولی طور پہ تو شاید اس بات سے کوئی ڈس ایگری نہ کریں، لیکن آپ کو یہ منظرنامہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ایک معصومانہ خواہش ہو سکتی ہے؟ اب معاملہ بہت آگے نکل گیا اس سے. نہیں، یہ ایک پڑھے لکھے آدمی کی معصومہ خواہش ہے. ہمارا تو چھوٹا بھائی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ ان کی یہ خام خیالی ہے. دیکھیں بات بڑی سمپل. سر آپ آمین تو کہہ دیں اس خواہش پہ. مقصد یہ ہے کہ ایک گراؤنڈ سویل یا ایسا پریشر کریٹ کیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے. جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی بعد میں، ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو میں نے کمیٹی بنا دی ہے اور ہینڈلرز جس کو نامینیٹ کریں گے ہماری کمیٹی اس سے نیگوشیٹ کرے گی. یہ جلوس نہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ 2 لاکھ 3 لاکھ کا نہ جلوس آ سکتا ہے اسلام آباد میں، نہ آنے دیا جائے گا. مجھے جو نظر آتا ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ کے چھوٹے جلوس، درمیانے، بڑے جلوس مختلف شہروں میں دکھیں گے. کوشش ہوگی لاہور لاک ڈاؤن ہو جائے، کراچی کا مین ایریاز لاک ڈاؤن ہو جائے، اسلام آباد کے راستے بند ہو جائیں، پورے ملک میں لاک ڈاؤنز چلیں، اور ایک ایسی سچویشن 2-3 دن کوشش کی کہ بنائی جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے. ٹھیک ہے، اور اس کا انہوں نے مارجن بتا دیا ہے کہ ہینڈلرز جس کو نامینیٹ کریں گے ہم اس سے بات کریں گے. دیکھیں ابھی کوئی بات ان سے نہیں کر رہا، تو آپ کا 2 پرونگڈ ہے. اگر آپ ایک بڑا شو کر لیتے ہیں تو آپ واشنگٹن کو بھی دکھا سکتے ہیں. اگر آپ کا درمیانہ شو بھی ہے تو یہاں پہ بھی پریشر ہوتا ہے. اور دیکھیے 2 چیزیں تو وسیم بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. 2027 تک ایک پاور سینٹر کی تو آپ کو گارنٹی آ گئی، جاب سیکیورٹی آ گئی. صحیح ہے. اسلام آباد میں پرائم منسٹر کی 2027 تک کی جاب سیکیورٹی کا ابھی کسی کو کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، سو وہ ایک ویریبل ہے. ایسے ساتھ رسول اللہ نے اتنی معصومانہ خواہش کی، میں بھی معصومانہ خواہش کروں. ایک آئینی ترمیم یہ بھی ہونی چاہیے، ایک بل اس پہ بھی آئے کہ یار ایک دفعہ فور چینج ہمارا وزیر اعظم بھی 5 سال پورے کرے، کوئی کسی پارٹی کا بھی تھا. فور چینج ہم ذرا یہ بھی دیکھیں اپنی آنکھوں سے اس زندگی میں کہ وزیر اعظم 5 سال کا کیسا لگتا ہے. ایک پی ٹی آئی کی بہت امیدیں تھی لیڈرشپ کی. مالک صاحب کمپلیٹ کر لیں پھر میں ساتھ آپ کی طرف آتا ہوں. میں بھی آتا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں ایک پی ٹی آئی کو امید تھی کہ اکتوبر کے اندر جب فائزیسا جائیں گے اور چینج آف گارڈ ہوگا تو وہاں پہ ایک فیوریبل سپریم کورٹ ان کو نظر آئے گی. گورنمنٹ نے وہ تو اڑا کے رکھ دیا، باقی تو چھوڑے. انہوں نے ان کو نہ کانسٹیٹیوشنل بینچز میں آنے دیا، منصور علی شاہ کو نہ چیف جسٹس بنے، وہ اینڈ کور ہو گیا. دوسرا خیال تھا کہ اگلے سال نومبر میں ایک چینج آف گارڈ ہوگا اگر آرمی میں تو ایک نئی ٹاپ مینجمنٹ آ جائے گی تو وہاں پہ ایک فریش نیگوسیشنز ہو جائیں گی. وہ جب ٹرم بڑھ گئی تو وہ بھی آپشن بند ہو گیا. اب اسی اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے بات کرنی ہے اور کورٹ سے اب ان کی امیدیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. صحیح ہے. اب وہاں سے وہ کیسے بات کریں گے؟ اگر آپ سڑک پہ اتنا پریشر کریٹ کریں کہ ان کا خیال ہے کہ کم از کم ہمارے سے بات تو شروع ہو. کریکٹ. اور اس پہ بھی انہوں نے اوپننگ خان صاحب نے دے دی ہے. So I see it as a strategic step کہ اتنا پریشر کم از کم کریٹ ہو جائے. اور کر پائیں گے اتنا پریشر کریٹ کوئکلی؟ آپ کو لگتا ہے اس میں کامیاب ہو پائے گی پی ٹی آئی کہ بالآخر کم از کم بات کی دروازہ کھل جائے؟ میں کوئکلی آپ کو 2014 کا دھرنا یاد کریں. بہاولپور میں ہمیں 26 یا 27 جون کو خان صاحب نے تقریر کی تھی اور پھر دھرنا ہوا تھا 14 اگست کو، تو 38-40 دن لگے تھے. اور اس وقت خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے، ان کا کیرزما تھا، سب کچھ تھا. اب جو ڈیٹ آئی ہے یہ 10 دن کی ڈیٹ ہے. 24 کو تو تاریخ ہے. پارٹی کے اندر گروپس بنے ہوئے ہیں، پارٹی میں جھگڑے ہیں، خان صاحب خود اندر ہیں. پنجاب کے اندر جتنی سختی ہے اور جتنا وہاں پہ فٹیگ ہے، ماریں پڑتی ہیں، اور وہاں اب بھی نو ہولڈز بارڈ کام ہوگا اور پورا رگڑا لگے گا. مجھے اس لیے ایک بڑا کٹ نظر نہیں آتا اسلام آباد میں کوئی 4 لاکھ بندہ آگے بیٹھ جائے گا. یہ وہ ویلوٹ ریولوشن ٹائپ مجھے نہیں نظر آ رہا، اورنج ریولوشن. آئی تھنک یہ یہی ہوگا کہ شہروں میں بلاکیڈ ہو اور اتنا کم از کم ایشو بن جائے. مجھے وائلنس کا خطرہ ہے. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب میرے شو میں آئے، 2 دفعہ آئے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو بالکل یہ کفن کی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ہم تو ان کو ٹکا جواب ملے گا ان کو. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت اسٹریٹ مقدمے ڈالیں گے عمران خان پہ، بیکاز اسٹریٹجی بھی انہوں نے اناؤنس کی ہے، ڈیٹ بھی وہ اناؤنس کر رہے ہیں، وہ لیڈ کر رہے ہیں. صحیح ہے. 9 میں تو ایک پلاسیبل ڈینائبلٹی تھی نا کہ وہ اندر تھے، پیچھے سے موومنٹ ہو گئی. یہ اگر خدا نہ خواستہ 2-3 لاشیں گر گئیں، ان کو قتل کا مقدمہ مل جائے گا، ان کی موومنٹ میں تیزی آ جائے گی. مجھے خطرہ بڑے کراؤڈز کا نہیں ہے، مجھے لیول آف وائلنس کا خطرہ ہے کہ وہ زیادہ نہ ہو جائے. اللہ نہ ٹھیک ہے. اور اگر وہ ہوتا ہے تو پھر اٹ کین گو اینی وچ وے. اینڈ آف کورس ناٹ ٹو فارگیٹ کہ 2000 ابھی جن سے رولا ہے 2014 میں وہ ساتھ کھڑے تھے کہ بسم اللہ کرو. تو ایگزیکٹلی. تو
بڑا 126 دن میں نہیں گرے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی، تو اب وہ تو بڑا مشکل لگتا ہے. لیکن میرا خیال ہے ایک ڈائلاگ میرا خان صاحب کے لیے یہی وکٹری ہوگی، ڈائلاگ انیشیٹ ہو جائے ان کا. ساتھ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر میں آپ سے اپنا اگلا سوال کروں. جی میں ایک طرف نشاندہی کرنا چاہتا تھا، اور وہ سپریم کورٹ کا جو ابھی سپریم کورٹ نے 26ویں ترمیم کا مقدمہ نہیں سنا. ہاں ابھی یہ بھی تعین نہیں ہوا کہ 26ویں ترمیم کا مقدمہ کون سنے گا. کیا وہ آئینی بینچ سنے گا جو کہ جس کے پاس اب شاید آئین کے اندر 184 کا اختیار ہے، یا منصور علی شاہ صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کا ایک پروسیجرز کمیٹی کا آرڈر ہے کہ تمام کورٹ کو تشکیل دے کے ایک فل کورٹ آئینی ترمیم کا مقدمہ سنے جو کہ 26ویں ترمیم کا مقدمہ ہو. اور اس آرڈر کو، جو پروسیجرز کمیٹی کا آرڈر ہے، اس کو ابھی تک سبسیکوئنٹ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ کے اندر سیٹ اسائیڈ نہیں کیا گیا. یعنی کہ وہ آرڈر اس وقت فیلڈ میں موجود ہے. سپریم کورٹ کو کچھ فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا. کیا ایک پاسبلٹی جو مالک صاحب کے اس انتشار سے بچنے کی ہے، جو بڑا ریئل تھریٹ ہے، مالک صاحب کے انتشار سے نہیں، مالک صاحب کے انتشار کے خدشے سے بچنے کی، پریڈکٹڈ کہ ان کے پریڈکٹڈ انتشار سے، وہ یہ ہے کہ اگر واقعی تھوڑا اسٹریٹ پہ پریشر پڑ جائے تو عمران خان صاحب کی جو 3 ڈیمانڈز ہیں، اس میں پہلی ڈیمانڈ ہے 26th امینڈمنٹ کو انڈو کرنا. تو شاید اس اسٹریٹ پریشر کی وجہ سے ایک فل کورٹ کمیٹی پروسیجرز کے نیچے ایک فل کورٹ تشکیل دے دی جائے جو 26ویں ترمیم کو سن لے. اور یہ کیس ایک دفعہ اگر شروع ہو گیا اس طرح تو شاید یہ کافی ہو سب لوگوں کو گھر بھیجنے کے لیے کہ عدالت ساری بیٹھی ہے، سب جج صاحبان بیٹھے ہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا. جیسے ایک دفعہ نکلے تھے اور پینما سپریم کورٹ میں شروع ہو گیا تھا، خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم گھر جا رہے ہیں. نہ صرف یہ، بلکہ آپ کو یاد ہوگا، میں بادامی صاحب ایک اور طرف آپ کی وہ دلواؤں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار چودھری صاحب والا چیلنج شروع ہوا تھا، جس کو خلیل رمدے صاحب کا ایک 13 ممبر بینچ سن رہا تھا، تو اس میں جب اسٹریٹ پاور پڑی، جب لائرز موومنٹ ساتھ شروع ہو گئی، تو بینچ کا ٹیمپرمنٹ ہی چینج ہو گیا. تو میرے خیال میں کتنے لوگ نکلیں گے، اس کا سپریم کورٹ کیا کرتی ہے 26ویں ترمیم پہ، اس پہ ایک بڑا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوگا. شاید یہی اس کا ایگزٹ. کیا یہ اس براہ راست شو میں سعد رسول صاحب کی دوسری معصومانہ خواہش ہے؟ آپ کو لائر موومنٹ نہیں لہذا تاریخ کو ٹھیک کر لیں. ہم تو انوالو تھے نا، کور کر رہے تھے، تمام لوگوں کو ملتے تھے. لائر موومنٹ میں تیزی تب آئی تھی، اصل دباؤ تب آیا تھا جب جنرل کیانی صاحب نے پوری اپنی سپورٹ پھینکی تھی لائر موومنٹ کے اندر، اور جنرل مشرف صاحب انہوں نے ہاتھ کیا تھا، تب لائر موومنٹ بنی تھی. آج وہی لائرز ہیں نا، آج ڈیوائیڈڈ ہیں. کہاں گئی وہ ساری موومنٹ، کہاں گیا سب کچھ؟ وہ بڑے فیکٹرز ہیں. دوسرا جی، جو آپ اتنا بڑا میلہ سجایا ہے گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے کہ امینڈمنٹ کیا، سب کچھ کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب کو یو گیو دیم اے فری ہینڈ ٹو پلے. عائشہ ملک صاحبہ بیٹھی نہیں ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اندر، اتنی ڈیوائیڈ ہے. اور جب یحییٰ فریدی صاحب نے دوبارہ ملانے کی کوشش کی منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب کو، انہوں نے 4 کو خط لکھ دیا جس میں انہوں نے ان کو لتاڑ دیا. ٹھیک ہے، اس لیے اتنی ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ میں nobody is going to give a damn about this. اور جہاں تک بینچز کیا، آپ تو پروسیجر کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا تھا کہ اس دن الیکشن ہوں گے. پنجاب میں ہوئے کہیں جنرل الیکشنز ہوئے ان ڈیٹس کے اوپر، جہاں کورٹ کے اندر دیے گئے فیصلے. باہر بھی ڈیوائیڈڈ ہے، بینچ بھی ڈیوائیڈڈ ہے، بیٹھے ہوئے فیصلے کی کیا اور وقت ختم. جی آپ کی بات درست ہے. اگر ہم اسی روایت پہ چلیں کہ عدالتی فیصلے کوئی اثر نہیں رکھتے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس انتشار ابھی یہی چلے گا، ساتھ یہی چل رہا ہے، معاملہ عدالت کو بھیج دیا جائے اور انتشار ختم ہو جائے.